ہے سبق ہمیں. نبی کی معراج کوئی معمولی معراج نہیں ہے. وہاں کو خدا اور فرشتے دیکھنے کے لیے گئے تھے. وہ تو یہاں بھی دیکھے جا سکتے تھے, جبریل پہلے آئے نہیں. فرشتے یہاں سے بھی دیکھے جا سکتے تھے. اگر یہاں بھی رسول اللہ کے سامنے پردے ہٹا کر جنت دوزخ دکھائی گئی ہے, یہیں پر دکھا دیتے. بعد میں جو اتنی دفعہ دکھائی تو یہ معراج بلا کر کے کس لیے دکھائی؟ پردے تو یہاں سے بھی ہٹ سکتے ہیں, آپ کو امریکہ بھی لے جا سکتے ہیں اور یہاں سے بھی ٹی وی میں دکھا سکتے ہیں. سوتے کو بھی معراج ہوئی نبی کو, جاگتے بھی معراج ہوئی. جاگتی معراج کے فلسفے اور ہیں, سوتے ہوئے رسول خدا کے معراج کے فلسفے اور ہیں. یہ ہے وہ موضوع جس کے اوپر ہمیں گفتگو کرنی ہے کہ حرام اور حلال کا فرق کیا ہے. یہاں پر آ کر ابن آدم سے وہ سوال کیا جائے گا جو پچھلی دفعہ آپ سے میں نے کہا کہ رسول خدا نے فرمایا ابن آدم کا قدم جما دیا جائے گا, اٹھانے کی قوت بھی نہ ہوگی جب تیرا رب 5 سوال کرے گا, جن میں سے ایک یہ ہے کہ مال آیا کہاں سے اور خرچ کہاں پر کیا ہے. یہ فلسفی ہے ان 5 سوالوں کی. باقی 2 کی تو پھر بات کریں گے نا, باقی جو 3 سوال ہیں ان کا پھر بات کریں گے. اصل مسئلہ اس مال کا ہے کہ آیا کہاں سے اور خرچ کہاں سے کیا. حرام آیا اور کھانوں پہ خرچ کیا, دعوتوں پہ خرچ کیا, ہوٹلز اینڈ موٹلز پہ خرچ کیا, نرانو کاغان دبئی اور امریکہ کے ہوٹلوں میں جا کر خرچ کیا, مکے مدینے تیرا حج کرنے اور تیرے نبی کے روضہ دیکھنے کے بہانے پکنک منائی. ٹریول ایجنٹس اکٹھے ہو گئے فیصل آباد کے سارے اور لاہور کے بڑے بڑے عمرہ اور دولت مند, اور انہوں نے اس پہ کروڑوں روپے کا ایک پروجیکٹ دکھایا اور اس میں مجھ ناچیز کو بھی بلایا. بدقسمتی کہیے ان کی یا وہاں بیٹھنے والوں کی خوش قسمتی, دونوں طرح کے لوگ ضرور اس کے اندر ہوں گے. وہاں اللہ کی طرف سے ہی میرے ڈی ایم بھی جو تھے پی آئی اے کے, وہ بھی وہاں پر ان دنوں وہ بھی انوائٹڈ تھے. مجھے علم نہیں تھا, مجھے بھی بلا لیا کہ عمرہ پیکج ہے, جاتے ہوئے بھی دبئی کی سیر اور آتے وقت ترکی کی سیر. ہم آپ کو یہ پیکج دے رہے ہیں اور وہ پیکج ایسا ہوگا کہ آپ کے عمرے پر کوئی اثر انداز نہیں ہوگا, اتنے ہی میں کر دیں گے, لیکن ہم یہ انٹروڈیوس کروا رہے ہیں. سبحان اللہ. انہوں نے آخر پر مجھے کہا کہ اب ہمارے پاس ایک اسکالر ہیں, وہ سمجھتے ہوں گے. انہوں نے دیکھا چونکہ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ کاشف صاحب کے داڑھی نہیں ہے. میں نے کہا اینک لگوائیے, فوری طور پر ڈاکٹر عمر سے رابطہ کیجئے. کلینک ہم نے ان کا الفتح گراؤنڈ میں بنوایا ہے, ان سے کہیے اینک لگائیں. آپ کو داڑھی ہے نہیں ہے, نہیں چھوٹی ہے. فوری رابطے میں آئیے. میں نے ان سے کہا ہوا ہے کہ کوئی آئے تو چھوٹے لفظ بریک بریک ضرور پڑھوانا, بڑے تو سب کو نظر آ جاتے ہیں. تو انہوں نے سمجھا یہ بھی غامدی صاحب ہوں گے, اور سامنے انہوں نے رکھ دیا. میں نے کہا یہ جو حرام کا پیکج آپ نے دیا ہے حلال کے اندر مکس کر کے, آب زمزم اور شراب کو جو آپ نے مکس فرمایا ہے, اللہ ضرور اس پر آپ کو سزا دے گا, اور یہ مال حرام آپ کا اتنا بڑھے گا, اتنا بڑھے گا, اتنا بڑھے گا. اللہ کے نبی نے کہا قسمیں کھا کر آدمی سودا تو بیچ لیتا ہے, لیکن برکت وہاں سے اٹھا لی جاتی ہے. اور جس وقت تمہارے مالوں سے برکت اٹھا لی جائے گی, وہاں پر پھر تمہاری نسلیں ایک نہیں 7 نسلوں کی تباہیاں وہاں پر آئیں گی, اور تم سامنے ایڑیاں رگڑ رگڑ کے اپنے بچوں کے مرو گے, اور ایک دن میں 3 لاکھ کا انجیکشن تم کو لگے گا, اور تمہارے جگر ختم ہو جائیں گے اور گردے ختم ہو جائیں گے, اور ڈائلسس پہ تم لوگ چلے جاؤ گے. مکس کر کے خدا کے دین کو تم اس طرح سے فروخت کر رہے ہو. میں تم میں سے وہ اتنا بڑا اجتماع تھا, 450 کے قریب لوگ آئے تھے, ایجنٹ اور سب ایجنٹ. سانپ سونگ گئی, نہ جزاک اللہ کہا گیا, نہ سبحان اللہ کی آواز آئی. اس سے پہلے جب وہ ایک نعت خواں آیا تو سبحان اللہ, مولوی صاحب نے تلاوت کی سبحان اللہ, ایک اور عالم دین بھی بلائے گئے تھے, انہوں نے فضائل حج بیان کیا اور کہا سبحان اللہ. ہماری طرف کوئی جزاک اللہ بھی نہیں کہتے ہیں,
ہمیں تو استغفراللہ پہ بھی نہیں رکھا ان لوگوں نے. میرے ڈی ایم صاحب نے کہا کہ میں نے دیکھا تو وہ بھی سامنے بیٹھے, کہتے تم ہمارے ادارے کا پٹھا بٹھانے کے لیے آئے ہو یا ٹکٹیں فروخت کرنی تھی, ہم نے تو یہ سمجھا تھا. میں نے کہا استاد جی وہ جاب ہے, یہ فریضہ ہے, جاب فریضہ نہیں ہوتی ہے, یہ شہادت حق ہے. مجھے حکم دیا گیا ہے, مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ. اگرچہ بت ہیں جماعت اسلامی کی آستینوں میں, سمجھ گئے, پوچھتا نہیں پھرتے ہیں میر خار اور کوئی پوچھتا نہیں. پوری سیاست کے اندر کہیں ان کی کوئی اہمیت ہے؟ اور جو یہ کارنامے سر انجام دیتے ہیں کسی کے کہنے پر, دیکھیں لوگ کہتے ہیں آپ ان کے ناقد ہیں, میں ویل وشر ہوں. بندہ اس پہ نقد کرتا ہے جس سے پیار ہوتا ہے. میرا نقد برائے اصلاح ہے نہ کہ اس لیے. یہی تو ایک جماعت تھی جو ڈوب گئی.